affective domain. In this domain, what is emphasized are the values, feelings, and attitudes, and the relevant behaviors. They range from paying attention to any kind of external stimulus and going up to personal actions of students which we want them to portray, or after teaching learning process we want them to demonstrate. So affective domain is basically stressing upon what kind of values, what kind of attitudes and behaviors, and what kind of feelings we want to develop among the students. Going back to curriculum development process and how to write down the instructional objective in this domain, we have to stress that certain values and attitudes will be included. And we know from that Tyler's model that this is very important, that besides teaching any content and making students to learn certain skills, it is important that certain values and attitudes and behaviors they are being developed. اسی لیے افیکٹو ڈومین میں بھی انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھے جاتے ہیں یا انسٹرکشنل آبجیکٹیو ایسے لکھے جاتے ہیں کہ اس ڈومین کو شامل کر دیا جاتا ہے. جنرلی کس طرح سے ہم اسیس کر سکتے ہیں اینڈ واٹ از دی ہائرارکی along which we can assess whether or not students are developing certain values or attitudes یا کسی قسم کے behaviors جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. For example, how well a student is responding to an external stimulus. کیا respond کرتا ہے یا نہیں کرتا. So, is someone receiving the stimulus, اور یہ stimulus کسی بھی information کی فارم میں ہو سکتا ہے, کسی پرفارمنس کی فارم میں ہو سکتا ہے یا فینومینا ہو سکتا ہے, and it can be any material. Responding to that stimulus. بچہ کس طرح سے اس stimulus کو respond کرتا ہے, پسند کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, اس میں انگیج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. Valuing that stimulus, to what extent a child appreciates that. If you say all of you are going to work together in a group, you can check from their faces that how good students are upon this idea and how well they are taking this idea. Are they making their faces or they are happy about it? And when you say now you are making something out of this Play-Doh or out of this clay, so how do they respond to this idea? How do they value and appreciate that information which is being given? And what kind of value student is putting to what is being shared inside the classroom, so you can assess students accordingly. Organizing, کس حد تک بچے اس ویلیو کو, اس فینومینا کو یا اس پیس آف انفارمیشن کو انٹرنلائز کرتے ہیں اور کس طرح سے اس انفارمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دس از انیبلنگ اسٹوڈینٹس ٹو ڈیولپ اے ویلیو سسٹم فار دیم سیلوز. کیا وہ یہ ویلیو کرتے ہیں کہ ایک گروپ میں کام کرتے ہوئے دے ہیو ٹو شیئر دی انفارمیشن ود ان دا گروپ ممبرز, دے ہیو ٹو انشور دیٹ ایوری گروپ ممبر از ٹو بی گیون این ایکول اپرچونیٹی ٹو پارٹیسپیٹ. کیا تمام بچے اکٹھے ہی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ باری باری ایک دوسرے کو حصہ دینا چاہتے ہیں. سو دس میکس دا ہول ویلیو سسٹم in a student or among the students. And how do they portray? Generally it is being characterized by a value system. ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اس ویلیو سسٹم کو جو اس نے اپنے لیے ڈیولپ کیا تھا کس طرح سے کلاسز میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, اور جب بھی اس کا کوئی ایکشن ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اسی ویلیو سسٹم کے مطابق ہوگا جو اس نے اپنے لیے ڈیولپ کیا ہوگا. If a child is disruptive اور گروپ میں کام نہیں کر سکتا تو آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ ایک ویلیو سسٹم ڈیولپ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اس خاص ویلیو سسٹم کے مطابق کیا وہ پرفارم بھی کرتا ہے یا وہ اس ویلیو کو ایگزیبٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. Once we are through with this affective domain, the instructional objectives, they can also be written in psychomotor domain. Psychomotor domain, it stresses upon the muscular and motor skills which require neuromuscular coordination, کہ آپ کے نروس سسٹم کی اور آپ کے مسکولر سسٹم کی کوآرڈینیشن کتنی بہتر ہو جاتی ہے ود the development and growth. اور ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں کس طرح سے. لیولز کون سے ہیں جو ہم سائیکوموٹر ڈومین میں اسیس کر سکتے ہیں while we are teaching inside our classroom. And once the instructional objective is written in this domain, so we would want that reflex movements کس قسم کی ہیں. یہ movements وہ ہیں جو بائی برتھ شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ اے چائلڈ اسٹارٹس ایگزیبٹنگ دیز موومنٹس لائک ہی اسٹارٹ سوئنگ اینڈ ہی اسٹارٹ ڈکنگ. کچھ فنڈامنٹل موومنٹس شروع ہو جاتی ہیں جیسے جیسے میچوریشن کا پروسیس بڑھتا ہے.
اینڈ ناؤ اے چائلڈ اسٹارٹس کرالنگ, اور اس کے ساتھ کمپلیکس موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں اور کوآرڈینیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مسکولر موومنٹس بھی بڑھ جاتی ہیں. پرسیپچول ابیلٹیز, ہاؤ اے چائلڈ اسٹارٹس walking and then getting into movements where he wants to catch a ball. So he is learning that how he has to use his mental abilities and his physical abilities and coordinate them so well that he can catch a ball easily. Physical abilities, these are the strengths, and it develops agility among the students. کس طرح سے strong body develop ہو جاتی ہے. اور اب ہماری motor skills اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ we have the ability to use them effectively to do different actions and make certain complex movements یا skilled movements. skilled movements جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا کیا مطلب ہے اس سے کہ آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں. how well you are at playing cricket, how well you can play hockey, or you can be a gymnastic person. کس طرح سے یہ abilities develop ہوتی ہیں. you can dance. so how well a person has developed, کتنا skill سے اور کتنے learning کے process سے practice کے ساتھ someone can be a player into any game, can perform in a dance, can do some other activities which involve maximum physical movement and mental coordination. Non-discursive movements or communication which start with the facial expressions, how you start showing your expression from your faces and how it can be assessed inside a classroom, and then we can say that someone is moving into choreography, that what kind of dance movements can be made to show different kinds of emotions among people. So you can assess your instructional objectives if they are written in psychomotor domain against these levels effectively. These three domains where we define our instructional objective, ایک خاص قسم کا فریم ورک ہمارے پاس آ جاتا ہے. وہ کس طرح سے؟ جب آپ ایک ڈومین سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک لیول ود ان ایچ ڈومین سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فریم ورک بن جاتا ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ کس چیز کی کرنی ہے, کس کانٹینٹ کی کرنی ہے, کس بیہیویئر کی کرنی ہے, کس ویلیو کی کرنی ہے, کس ایٹیٹیوڈ کی کرنی ہے, یا کس اسکل کی کرنی ہے. سو اٹ پرووائڈز یو دا ہول فریم ورک فار دی اسیسمنٹ or for the examination of instructional objectives which you had defined for your curriculum. ایک suggestion جو تمام teachers کے لیے ہے that every lesson should have an objective which falls in all three of these domains, cognitive, affective and psychomotor, because we cannot discriminate that only the cognitive domain will be taught in a classroom and no skill will be developed. That is impossible. While we are teaching content, we are making them learn certain values and skills and attitudes in our classroom, and we want them to develop certain motor skills. So we have to ensure that while we are defining the objectives for our curriculum or while we are writing the general goals, we have to ensure that objectives will be such that every domain of learning will be addressed. It is not possible that you teach skills only in isolation and no teaching in compartmentation can take place. All three domains and different levels within each domain should be included. But we have to keep in mind that this is not possible, that we will have every lesson where all these things will be included. To some extent, yes, we can say, but if we say that we have to ideally include every domain which logically does not fall in that particular lesson, we should not be worried about that. There can be certain lessons where any of the domain will be missing. But we have to keep in mind that cognitive domain, affective domain and psychomotor domain, these go hand in hand while we are in the process of curriculum development, and we are in the process of curriculum and instruction, where we have to ensure that whatever curriculum is being developed is to be delivered in actual classroom.